مجھے محمد مسلم صدیقی کہتے ہیں. میرے والد کا نام محمد یونس صدیقی تھا اور صوبہ بہار ڈسٹرکٹ عظیم آباد نگرنوسا کا میں پیدائشی ہوں. اور جب پاکستان ہندوستان بننے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گیا. جماعت اسلامی سے ہمارا تعلق 63 سے ہوا. اس وقت میں مغربی پاکستان سکھر میں تھا. لیکن کچھ دنوں کے بعد میں پھر مشرقی پاکستان ہم اپنے آبائی جگہ پہ واپس چلے گئے. مشرقی پاکستان جانے کے بعد میں نے پی آئی اے میں ملازمت اختیار کی اور پی آئی اے کا ملازم رہا. مشرقی پاکستان کے حالات تو 70 سے ہی خراب ہو گئے تھے. 70 سے حالات خراب ہو گئے تھے اور اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ آج کے دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور میں اس وقت پی آئی اے میں ملازم تھا. تو 6 جنوری 1971 کو عوامی لیگ کا جلسہ ہوا پرانا پلٹن میدان میں. اسی میدان میں 18 جنوری کو جماعت اسلامی نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا. اس جلسے سے خطاب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کرنا تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 17 جنوری کو ڈھاکہ ایئرپورٹ پہنچے. میں اور ظفر قریشی دونوں آدمی اسٹیشن سے ریسیو کرنے کا فیصلہ کیا مولانا کو. اور تو میں پھول کا ہار لے کر جب پھول کا ہار لے کر میں لے کے مولانا مودودی کو استقبال کے لیے جا رہا تھا، اس وقت کے حالات یہ تھے کہ ہر طرف سے یہ صدائیں آ رہی تھی کہ میرے جینے نیچی چینے نیچی، میرے پھیلے وہ کٹے پھیلے وہ، یعنی کہ جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس قسم کے الفاظ. اور میں ظفر قریشی دونوں سینہ تان کے بالکل سامنے کی طرف بحرہ بن کے بالکل قدم آہستہ آہستہ بڑھاتا چلا گیا. تو ہم لوگ بہرحال ہار لے کے ٹریسل کے دونوں طرف جا کے کھڑے ہو گئے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول تھا کہ جب سارے پیسنجر اتر جاتے تو وہ سیٹ سے اٹھا کرتے تھے. تو جب سارے پیسنجر اتر گئے تو ایئر ہوسٹس نے ہم لوگوں کو اشارہ کیا تو ہم دونوں آدمی ٹریسل کے اوپر چڑھ گئے. تو جو ہی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جہاز سے ٹریسل پر تشریف لائے تو مولانا مودودی کے گلے میں ہار ڈالا گیا. اور اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے یہ الفاظ کہا کہ اگر جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان بچ جائے گا. اس کے بعد آگے کچھ نہیں کہا انہوں نے. اس کے بعد ہم دیکھ کے ان کو نکلے اور وہاں سے جو ہے وہ ظفر قریشی جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے وی آئی پی لانچ میں چلے گئے. وہاں میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بیگیج چیک لے کے ان کا بیگیج لینے کے لیے چلا گیا. کیونکہ 18 جنوری کو پرانا پلٹن میدان میں جلسہ ہونا تھا. اسی کے پیش نظر 17 جنوری کو جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر کوثر ہاؤس ڈھاکہ میں ایک کارکنان کا اجتماع بلایا گیا تھا. اس اجتماع سے پروفیسر غلام اعظم صاحب نے خطاب کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹیج پہ ہمیں خاک ٹکڑا ٹکڑا کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن جس کارکن کی جہاں ڈیوٹی لگا دی جائے گی وہ وہاں سے نہیں ہلے گا. اسی کے پیش نظر ہماری ڈیوٹی چونکہ پلٹن میدان کی گیٹ پہ تھی، میں گیٹ پہ کھڑا تھا. ہمیں ہدایت تھی کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. اس کے پیش نظر میں وہاں سے ہٹ نہیں رہا تھا، حالانکہ پتھراؤ شروع ہو گئی تھی. اور جلسے میں کئی ہزار لوگ تھے. ایسی بات نہیں تھی کہ جماعت اسلامی جلسہ کوئی کمزور تھا. جلسہ کافی کامیاب تھا، لیکن پورے مشرقی پاکستان کے عوامی لیگیوں نے آ کے وہاں جلسہ ناکام کیا اور انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا. اور اس قدر پتھراؤ کیا کہ میدان میں کوئی ٹک ہی نہیں سکتا. جناب خرم جاں مراد صاحب کسی ایک آدمی کو کار میں بیٹھال کے، چونکہ مولانا مودودی کے ہم شکل تھے، ان کو کار میں بیٹھال کے وہ اسٹیڈیم کے چاروں طرف گھومتے رہے، پلٹن میدان کے چاروں طرف. لیکن انہیں یہ موقع دیکھتے رہے کہ ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو کیفیت یہ تھا کہ اندر داخل ہونے کا
کوئی صورت نہیں تھی. اسی اسنے میں مغرب ہو چکا تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، تو عوامی لیگیوں نے مسل جلا کے، اس کو بنگالی زبان میں لوک کہتے ہیں، لوک جلا کے، اور کچرا پھینکنے کا ڈرم جو روڈوں پہ رکھا رہتا تھا اس ڈرم کو لڑکاتے ہوئے اس پہ لاٹھی پیٹتے ہوئے اور لوک جلا کر کے اور پتھراؤ کرتے ہوئے گیٹ سے داخل ہو رہے تھے. میں مگر وہی گیٹ پر اس وقت تک کھڑا تھا جب تک وہ لوگ اندر داخل نہیں ہوئے تھے. تو میں اندر داخل جب ہو رہے تھے اسی وقت خرم جاں مراد پتہ نہیں کدھر سے وہ عوام میں آ گیا، آواز دے کے کہا کہ بھاگو یہاں سے. تو میں پھر بھاگا. میں بھاگا تو خست باری تو بے انتہا ہو رہی تھی، تو سر پہ کئی اینٹ لگے اور سر پڑ گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اور میں بھاگتا وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی وہاں پہ جا کے پناہ لیا. سر سے وہ گر رہا تھا، خون گر رہا تھا، لیکن میں یہ سمجھا کہ پسینہ گر رہا ہے، تو میں رومال سے پوچھتا رہا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ ہاتھ چٹ ہو رہا ہے. تو میں نے پھر کوشش کی کہ روشنی میں جا کے دیکھوں کہ یہ کیا ہے. تو جا کے روشنی میں کسی صورت سے گئے، جا کے دیکھا تو دیکھا خون ہے. تو جہاں سے گر رہا تھا وہاں پر ہتھیلی رکھ کے بیٹھ گیا. اس دوران میں پروفیسر غلام اعظم صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ای پی آر اور پولیس آ کے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ آئیے، میں آپ کو بحفاظت یہاں سے پہنچا دیتا ہوں. تو غلام اعظم صاحب نے کہا کہ جب تک ہمارا ایک ایک کارکن یہاں سے نہیں جائے گا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. اس کے بعد پھر سارے کارکنوں کو نکالا گیا وہاں سے. اس طرح یہ پلٹن میدان کا جلسہ ناکام ہو گیا. پرانا پلٹن میدان کا جلسہ جب ناکام ہو گیا تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ مولانا مودودی نے کہا کہ اگر جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گیا پاکستان بچ جائے گا. اور جلسہ چونکہ ناکام ہو گیا اس لیے ہمیں یقین ہو گیا کہ مشرقی پاکستان نہیں بچتا. اسی روز سے پھر میں نے یہ اس بات کی کوشش کی کہ میں کسی صورت سے اپنے خاندان کو مغربی پاکستان بھیج دوں. پہلے اپنے منجلے بھائی کو بھیجا، اس کے بعد اپنے پورے خاندان کو 1 اپریل کو مغربی پاکستان بھیجنے میں کامیاب ہو گیا. میری پاکستانی نوجوانوں سے گزارش ہے کہ پاکستان بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. اس کی نظریات کی حفاظت کریں اور اسے تعصب کی نظر نہ ہونے دیا جائے. اور رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے وہ کام لے جو چھوٹے سے مدینے کی بستی سے